أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92 یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے اپنی ذات اور اپنی قدرت کا ایسے انداز میں ذکر فرمایا اور اس کے لیے 3 دلائل اللہ نے پیش فرمائے اگر آپ کو یاد ہو. اور اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ آپ ان کافروں سے یہ بات پوچھ لیں کہ زمین کس کی ہے اور زمین پر جو چیزیں ہیں یہ کس نے بنائی ہیں. آپ ان کافروں سے پوچھ لیں کہ 7 آسمان کس کے ہیں اور عرش اعظم کس کا ہے. اور آپ ان کافروں سے پوچھ لیں کہ کائنات کی ہر چیز پر کنٹرول اور اختیار کس کا ہے. 3 سوالات. تو کہا ان تینوں باتوں کا جواب یہ خود اپنی زبان سے دیں گے کہ سب کچھ اللہ پاک کا ہے. اس سے انکار نہیں کر سکتے یہ لوگ. انکار کس چیز کا ہے؟ انکار اللہ کی توحید کا ہے اور بعث بعد الموت کا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ایسی ہے کہ جو عقل میں نہیں آتی، اور یہ بات جو بار بار عرض ہوتی ہے ہر مجلس میں ہر بیان میں کہ دین کی بنیاد عقل نہیں ہے، دین وحی کے ساتھ چلا ہے. دین کی بنیاد وحی پر ہے. جو وحی پیغمبر پہ اللہ پاک نے اتاری ہے اس وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے پورا کا پورا دین اس انسان تک منتقل فرمایا ہے. تو ضروری نہیں کہ دین کی ہر بات، ایمان کی ہر بات انسان کی عقل میں سما بھی جائے اور انسان کی عقل اس کو تسلیم بھی کر لے. اب یہ کہنا کہ اللہ کی ایک ذات ہے اور اس ایک اکیلی ذات نے پوری کائنات کو بنایا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے بے شک کہ پوری کائنات کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ عقل پر اس بات کو رکھ لیں تو عقل کہتی ہے کہ یار یہ تو قرآن کا جو رحل ہے اگر اس کے ساتھ مزید 20 کلو کا وزن لگ جائے تو میں تو وہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں، ہے نا؟ اس لیے کہ وہ وزن اتنا ہوگا جو میری حیثیت سے بڑھ کر ہوگا. تو انسان اپنی عقل سے آج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو چیز اتنی طاقتور ہے کہ میں نہیں اٹھا سکتا اور اس کے بارے میں دعویٰ کروں کہ جی یہ میں نے اٹھائی ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ قبول نہیں کریں گے. انہوں نے اسی عقل کی بات کو لے کر اللہ پاک کی ذات پر بھی منطبق کیا اور کہا ٹھیک ہے اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے لیکن اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے کہ پہاڑ بھی اللہ نے بنایا، آسمان بھی، زمین بھی، سمندر بھی، درخت بھی، ہر چیز، یہ تو بہت ہی بڑی کوئی طاقت. تو پھر تو لازماً لا محالہ اللہ کے لیے کوئی ساتھی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی وہ عقل تھی نا، تو عقل نے بات قبول نہیں کی، تو اس لیے اللہ کی توحید کو نہیں مان سکے. وہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ کوئی نہ کوئی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور دوسری چیز بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھنا. پہلے بھی بات ہوئی کہ ایمان بالغیب بہت بڑی نعمت ہے. اب اگر انسان اس کو بھی عقل پہ لے جائے تو عقل میں نہیں آتی کہ بھئی ہم اپنے ساتھی کو آج لے کے گئے، دفنا کے آئے، منو مٹی اوپر ڈال دی اور وہ زمین میں چلے گئے. اب کتنے سالوں کے بعد وہ جسم مٹی ریزہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو چکا ہوگا، کوئی تذکرہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور پھر یہ کہا جائے کہ نہیں ایک دن آئے گا، یہ قبریں کھلیں گی، ہر قبر سے اس کا مردہ انسان زندہ ہو کر اٹھے گا، صحیح سالم اٹھے گا
اور پھر صرف اٹھے گا بھی نہیں، اس کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے گا، ساری زندگی کا ریکارڈ آئے گا، حساب کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، پل صراط پہ گزرنا ہوگا، فرشتے پیش ہوں گے، گواہ پیش ہوں گے، جنت جہنم کے، یہ عقل میں نہیں آ رہی۔ تو آپ اگر غور کریں، توحید کا انکار اور بعث بعد الموت کا انکار یہ کس وجہ سے تھا؟ اس لیے کہ عقل میں نہیں آ رہا۔ اس لیے لامحالہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو شریک ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہے۔ اب یہ کوئی نہ کوئی یا تو کوئی بادشاہ ہے، کوئی نیک بندہ ہے، یا پھر اللہ کی اولاد ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ اعانت کرنے والے اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ اس لیے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، ان کو اللہ کے لیے بیٹا ہونا ثابت کیا۔ تو آج کی جو یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 91 اور 92، اس میں اللہ پاک نے ان دونوں باتوں کی نفی فرمائی کہ پوری کائنات کو بنانے والی ذات میری اکیلی ہے، بنانے والا بھی میں، بسانے والا بھی میں، ختم کرنے والا بھی میں، اور مٹانے کے بعد ایک دن دوبارہ اٹھانے والا بھی میں۔ اس میں میرے ساتھ نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے، نہ کسی ساتھی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی بیٹے اور اولاد کی ضرورت ہے۔ میں ان تمام چیزوں سے، ان کیفیات، ان ضروریات، ان تقاضوں سے بالکل پاک اور بے عیب ذات ہوں۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے ان ساری باتوں کی نفی فرمائی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ پاک نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، لا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک معبود ہے، نہ اولاد ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود شریک ہے۔ اذن اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کائنات میں شریک ہوتا بالفرض، لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ۔ دیکھیں کتنا آسان طریقے سے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہر معبود، ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کو تقسیم کر کے الگ ہو جاتا، تو یہ میرا حصہ ہے، یہ محنت تو میری ہے۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر ایک دوسرے پہ چڑھائی بھی کر لیتے، حملہ آور بھی ہوتے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، عما یصفون، ان تمام باتوں سے جو یہ بولتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہ ذات ہے جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ فتعالی، وہ ذات بلند اور بالا ہے، عما، ان تمام چیزوں سے، یشرکون، جنہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ تو ترجمہ میرے دوستوں بزرگوں بالکل واضح ہے، اور شروع میں جو میں نے تمہیدی بات عرض کی، امید ہے کہ آپ حضرات اس سے سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ تو چونکہ جب تک اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی قدرت کے تذکرے نہیں ہوتے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ پھر مخلوق اور غیر اللہ کی طاقت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہے، آج دنیا میں اگر انسان دیکھ لے، ہر چیز، ہر جگہ، ہر سائن بورڈ، ہر موبائل، ہر چیز کو اٹھائیں، کون سا لفظ کان میں آ رہا ہے؟ کووڈ-19۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کووڈ-19 آ رہا ہے نا، ایک مرض اور ایک بیماری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امراض اور بیماریاں تو دنیا میں چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس سے خطرناک اور موذی امراض پہلے بھی تھے، آئندہ بھی ہوں گے، سب کچھ ہے۔ لیکن آج تک کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے موبائل اٹھایا ہو اور کسی نے کہا کہ بھئی کینسر خطرناک چیز ہے، اپنے آپ کو بچائیں۔ نہیں ہوا نا، اتنی محنت، اتنی فکر یہ تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے، اور ہر مسلمان کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا اس کی شرعی ذمہ داری ہے، ضرور کریں گے اس پہ۔ لیکن میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ اللہ کے غیر کا خوف دلوں میں کیسے بٹھایا جاتا ہے، تو آپ آج کے حالات کو دیکھ لیں۔ لہٰذا مسلمان کو کسی چیز کا آج اتنا خوف نہیں ہے، لہٰذا جو چیزیں ہمارے معاملات خراب تھے وہ خراب ہے، جو گڑبڑ روحانی امراض وہ سب اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ خوف ہے تو اس بات کا کہ کہیں چھینک لے تو بس انسان پریشان ہو گیا، کوئی کھانس لے تو پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔
یعنی اس چیز کا خوف سما گیا دل دماغ میں. باقی اللہ کی اتنی نافرمانیاں اور اللہ کی اتنی ناراضگیاں مول لی، اس کا کوئی خوف نہیں. یہ وہ فرق ہے کہ اگر اللہ کی بڑائی کے تذکرے نہیں ہوں گے تو غیر اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے گا، ضرور بیٹھ جائے گا. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کا خوف دل سے نکال لے تو پھر اللہ کی ساری مخلوق اس کو ڈراتی. آج یہی ہے، چونکہ اللہ کا خوف دل میں رہا نہیں رہا. اب ہر انسان اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نہیں ہے، میں کہوں گا ہے بالکل ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن نہ میرا عمل یہ ظاہر کر رہا ہے، نہ میرا قول ظاہر کر رہا ہے، نہ میرے روحانی گناہ اور امراض ظاہر کر رہے ہیں کہ واقعی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کچھ بھی نہیں. تو جب وہ نہیں ہوگا تو اپوزٹ تو ضرور ہوگا. پھر ساری مخلوق مل کر وہ پھر اس کو ڈرائے گی. اس لیے کمزور ایمان کے نتائج آج کیا ہوتے ہیں؟ سائے سے ڈر لگ رہا ہے، بلی سے ڈر لگ رہا ہے، کوے سے ڈر لگ رہا ہے، اس سے ڈر لگ رہا ہے، اس سے ڈر لگ رہا ہے، ہر چیز سے انسان آج ڈر رہا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہمارے پاس اس امت کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ اور نعمت وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور وہ بھی ایمان بالغیب. کوئی چیز دیکھی نہیں، آج تک نہیں دیکھی، لیکن ہمارا اس پر اتنا پکا ٹھکا ایمان ہے، اس لیے کہ بتانے والی ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اصدق الناس ہے، اس کائنات کی سب سے سچی ہستی ہے. لہذا آپ کا فرمانا سچ ہے، حق ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر کوئی شک کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھئی نعوذ باللہ وہ کوئی غلط اطلاع ہو. بالکل برحق بات ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ نے بالکل واضح طور پہ بتایا کہ اگر اس کائنات کو بنانے میں، اس نظام کو چلانے میں اگر مجھے کسی کی ضرورت ہوتی تو تم ذرا اپنی زندگی پہ غور کر لو. انسان کو اس کی ذہنی سطح پہ اتار دیا، اس لیے کہ انسان اپنے ماحول کو اچھی طرح سمجھتا ہے. اب دیکھیں دنیا میں آج ایک نظام ہے، ایک ملک ہوتا ہے دنیا کے نقشے پر، اور ہر ملک کا ایک حکمران ہے، اس کے ماتحت اتنے لوگ ہیں، اس کے ماتحت اتنے لوگ ہیں، لیکن حکمران کی کرسی ایک ہے. ایسا ہی ہے نا، اس پہ دو نہیں ہو سکتے. کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کے 2 وزیر اعظم ہیں، وہ ایک ہے. ہر ملک دنیا کے نقشے پر ہے، اس میں بڑا عہدہ چاہے اس کو وزیر اعظم کہیں، صدر کہیں، جو بھی کہیں، لیکن وہ ہوگا ایک. وہ دو نہیں ہو سکتے نا. اس لیے کہ جہاں دوسرا سر اٹھاتا ہے کہتے ہیں بغاوت ہو گئی، جہاں دوسرا سر اٹھاتا ہے کہتے ہیں انتشار ہو گیا، لڑائی ہو گئی. اللہ نے فرمایا اگر اس کائنات کے نظام میں کوئی اور ہوتا تو اتنے اربوں سالوں سے دنیا چل رہی ہے اور آگے چلے گی، آج تک کبھی دنیا کے اس نظام میں، اس ترتیب میں کوئی خلل نظر آیا تمہیں کہ سورج درمیان میں آ کے واپس گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوا. یا سورج کبھی رات کو نکل آیا ہو؟ وہ اپنی ترتیب پہ کام کر رہے ہیں. پوری کائنات اپنے نظام پہ، ترتیب پہ چل رہی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کا بادشاہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی نہیں. ورنہ تو اگر ایسا ہوتا تو جیسے دنیا میں 2 بادشاہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کر لیتے ہیں، آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہو رہا. ایک بات. دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا، معبود ہوتا، الہ ہوتا، اور اس نے بھی کوئی چیز بنائی ہوتی، تو فطرت یہ ہے کہ جب 2 آدمی 2 چیزیں بنا لیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا اور یہ میرا ہے. اب ایک سیدھی سی بات ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ہمارے ہاں الیکشن کے دن ہوتے ہیں، سیاسی ماحول گرم ہوتا ہے نا، الیکشن قریب آتے ہیں، تو ہر آدمی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کسی نے آج تک یہ کہا کہ جی میں بڑا تجوید کے ساتھ قرآن کا حافظ ہوں؟ نہیں کہا نا کسی نے. یا کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی میں نے اتنے حج کیے ہیں، یا میں اتنا نیک بندہ ہوں، یا میں فلاں شیخ کا مرید ہوں.
بلکہ ہر ایک کیا کرتا ہے، وہ اپنی ایک صلاحیت کارکردگی منصوبے آپ کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہے گا دیکھیں یہ موٹر وے میں نے بنائی، یہ گرین لائن بس میں چلا رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا، ایک وہ مثال دے رہا ہوں جو مجھے اور آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو ہر آدمی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے احسانات یاد دلاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور وہ کہے گا جی مجھے اس لیے آپ لائیں کہ میں نے یہ کیا، آپ کی گٹر لائن ڈالی، پانی کی لائن ڈالی، بجلی کا مسئلہ حل کیا، یہ ساری چیزیں کی۔ اپنی ان خوبیوں کا، ان محنتوں کا اظہار کرے گا اور اس کو بیان کرے گا کہ جی ایسا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آج تک ایسا ہوا کہ اس کائنات میں کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ بھئی ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی لیکن پہاڑ میں نے بنائے ہیں، ایسا ہوا؟ یا یہ 7 آسمانوں میں سے 3 میں نے بنائے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ جب 2 3 4 5 ہو جائیں وہاں دعوے پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا، وہ کہتا ہے یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں آج تک اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ یہ فلاں چیز اس کائنات کی یہ ہم نے بنائی ہے، وہ نہیں بنا سکتا۔ یہ ساری باتیں دلیل ہے اللہ ایک ہے، عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کی طاقت اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو آنن فآنن ختم کر دے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کائنات کو صرف اپنے کن سے دوبارہ قائم فرماتا۔ اللہ کو قدرت کاملہ حاصل ہے۔ تو آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی عظمت کے، اللہ کی طاقت کے تذکرے ہوں ہماری مجلسوں میں، اور اللہ کی نافرمانیوں کا خوف دلوں کے اندر آ جائے۔ ایک وبا کا خوف اگر دل میں بیٹھ سکتا ہے اور محنت سے بٹھایا گیا تو ہم محنت کریں گے، اللہ کا خوف بھی بیٹھ جائے گا۔ ہمارے وہ تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا، کمی ہمارے اندر ہے، ہم نے اپنی محنت کو پورا نہیں کیا۔ تو کیا مقصد؟ اب دیکھیں ایک چیز کو اتنا بولا گیا بولا گیا بولا گیا، پوری دنیا کے دماغ پہ بیٹھ گیا کہ واقعی کورونا خطرناک چیز ہے۔ اب اگر ہر انسان اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرے اپنے اپنے گھر میں جا کے، ٹھیک ہے آپ کی بات محلے میں کوئی نہیں سنتا، مسجد میں نہیں سنتا، بیوی بچے تو سنتے ہیں نا، ان سے جا کے بات ہو کہ بھئی دیکھیں آج درس میں بات ہوئی، اللہ کی عظمت کے تذکرے ہو، اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہوں، اللہ کا خوف کیوں ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا کیوں ضروری ہے۔ تو ہر مسلمان اگر اپنے گھر میں بھی بات کرے تو آپ خود بتائیں کہ اللہ پر ایمان کتنا مضبوط ہو، اور آخرت کی تیاری اور فکر آخرت کتنا ہمارے اندر پیدا ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کل سورج گرہن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کل دن میں سورج گرہن کا جو معاملہ ہے، اور پہلے بھی کچھ عرصہ قبل بھی ہو چکا ہے، نماز بھی ہوئی تقریباً مساجد میں، تو اس میں اتنا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں دوبارہ اتنی بڑی اجتماعیت تو مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر جو مسنون طریقہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور حدیث پاک سے جو ثابت ہے کہ وضو کر کے انسان صلاۃ التوبہ پڑھ لے انفرادی طور پہ۔ اگر کہیں آپ کو اجتماعی نماز ملتی ہے کسی مسجد میں وہاں چلے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہماری مسجد میں نہیں ہو رہی تو چلو جی پھر آرام کر رہے ہیں، نہیں، تھوڑا وقت نکال کے انسان باوضو ہو کر جہاں موقع ملے صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھ لے، اللہ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر معافی مانگ لے اور صدقے کا اہتمام کر لے۔ یہ 3 چیزیں اس موقع پر سنت ہے: صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ سے دعا مانگنا، اور پھر کچھ صدقہ کرنا۔ تو یہ اس موقع کی بہرحال جو ہے سنت ہے اور ضرورت ہے، تو ساتھی خود بھی اس کا اہتمام فرمائیں اور گھر والوں سے بھی اس کا مذاکرہ کریں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے بزرگ عالم دین ابھی اطلاعی مفتی محمد نعیم صاحب جامعہ بنوریہ کے جو محتمم تھے کراچی کے، بڑے عالم،
ان کا بھی انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے مسجد کے بہت پرانے نمازی بھائی عبدالستار صاحب، ان کا آج صبح اچانک انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک طالب علم کی پھپھی کا انتقال ہوا ہے، آج دعا فرمائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے۔ اس وبائی مرض کو، اس تکلیف کو، اس آزمائش کو اللہ پاک ہم سب سے دور فرمائے، اپنی ناراضگی کو اللہ پاک ہم سے ختم فرمائے، اپنی ناراضگی کو اللہ پاک اپنی رضامندی میں تبدیل فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق اللہ پاک نصیب فرمائے۔ سورج گرہن جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یقیناً یہ بھی توبے کا وقت ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اس گرمی کی شدت کو اللہ پاک خیر اور رحمت کی ہواؤں میں تبدیل فرمائے، خیر اور راحت کی بارشیں اللہ پاک اس پورے شہر کو، پورے ملک کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔